ادغام والا کام ہم چونکہ کر چکے ہیں ابھی، تو یہاں آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی. دوسرا والا زا جو ہے وہ متحرک ہے، حرکت والا ہے، تو ادغام ہوگا. اس کو ساکن کرنا مقصود ہے، پیچھے حرکت ٹرانسفر کریں گے لیکن پیچھے پہلے حرکت ہے، لہٰذا اس کو زبردستی ساکن کر دیں گے. یہاں بھی یہی صورت ہے. تو آپ کا لفظ بنے گا پہلے یہ بنے گا اور پھر اس کے بعد ادغام ہو کر بن جائے گا آپ کا اہتزا، اور یہتزو. اہتزا یہتزو، اس کے معنی ہوتے ہیں حرکت کرنا، حرکت کرنا، لہرانا. پھر ان معنی میں استعمال ہوگا یہ حرکت کرنا. وہ حرکت کرتی ہے، اس کی عربی کیا ہوگی؟ پہلے صیغہ پہچانے، فعل پہچانے، پھر صیغہ پہچانے، پھر ریکوائرڈ صیغے کی طرف آئے. پہلے بتائیں فعل کون سا ہے؟ وہ حرکت کرتی ہے، مضارع، اس طرف آ جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اب وہ غائب کے صیغے اور کرتی ہے بتا رہا ہے کہ مؤنث کا صیغہ ہے، تو واحد مؤنث کا صیغہ کیا ہے؟ تہتزو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اپنے عصا کو پھینکیے، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، ڈالا، تو رآہا، را حمزہ یا مادہ کر چکے ہیں، جس سے رأیتا بھی ہم نے بنایا تھا. رآہا، تو انہوں نے اس کو دیکھا. عصا چونکہ مؤنث ہے اس لیے ہا کی ضمیر استعمال ہوئی ہے. رآہا تہتزو، انہوں نے اس کو دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے، یعنی وہ لاٹھی جو ہے ان کی وہ حرکت کر رہی ہے، لہرا رہی ہے. کأنہا جانن، گویا کہ وہ ایک سانپ ہے، یعنی سانپ کی طرح ان کی لاٹھی جو ہے حرکت کر رہی تھی. کیونکہ مادہ ہمارے مضاف کے تحت آ رہا تھا، اس لیے میں نے آپ کے سامنے اس کو بیان کر دیا. اس کے بعد ہمارا غیر صحیح فعل مثال شروع ہو جاتا ہے، مثال واوی اور مثال یائی. اس کو میں آگے لے کے جا رہا ہوں، جب لفیف کے مادے میں کرواؤں گا اس وقت بتاؤں گا، کیونکہ اس میں ایک خاص قاعدہ اپلائی ہوتا ہے. افتعال کے حوالے سے نوٹ کر لیجئے گا، بہت ساری حروف کی چینجز آپس میں ہو جاتی ہیں. اس میں ایک تو آپ کے سامنے حمزہ خا زال آ گیا، دوسری چینجز جو واو یا یا کی ہوتی ہے وہ میں لفیف کے وقت ایک ہی مادہ آپ کو پریکٹس کروا دوں گا. اب آ جائیں اجوف کی طرف. اجوف واوی، اجوف یائی. اس میں ایک مادہ جو ہے میں اجوف یائی کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کاف یا لام، ایک تایالا، یک تایلو، ایک تایالا، یک تایلو، ایک تیال. یہ کیلن، کاف یا لام آتا ہے، کیل ماپ، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. اب یہاں پر دیکھیں آپ، اجوف ہے، اجوف کی سچویشنز، حرف علت متحرک ما قبل زبر، تو حرف علت الف میں چینج ہو جاتا ہے. کیا لفظ بن جائے گا یہ؟ ہم چینجز سامنے رکھتے ہیں. حرف علت متحرک ہے، ما قبل فتح ہے، تو حرف علت نے الف میں چینج ہو جانا ہے. ایک تالا، ایک تالا. اور یہاں بھی وہی سچویشن ہے، حرف علت متحرک ہے، ما قبل فتح ہے، تو اس نے الف میں چینج ہو جانا ہے. یک تالو، ایک تالا، یک تالو. اس کے معنی ہوتے ہیں ماپ کر لینا. ٹھیک ہے، ماپ کر کسی سے لینا. کاف یا لام مادہ جب ثلاثی مجرد میں استعمال ہوتا ہے تو اس وقت معنی ہوتے ہیں ماپ کر دینا کسی کو. اسے آپ گردان کریں، دیکھیں جس نے بالکل وہی پیٹرن ہے، جس نے کاف واو لام ہے تو گردان آپ کرتے ہیں کالا کالا کالو. اب یہ مادہ فرق کیا ہے؟ کاف یا لام ہے اجوف کا ہی مادہ، تو گردان اسی طرح ہوگی کالا کالا کالو، ماپ کر دینا کالا. اور ایک تالا ماپ کر لینا. صرف دونوں سیکھے بنا دیں. انہوں نے ماپ کر دیا، اس کی عربی کیا ہوگی؟ کالو.
انہوں نے معاف کر دیا. انہوں نے کہا قالو کالو. اب قالو اور کالو میں دونوں میں فرق آ گیا. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا قالو اور کالو, انہوں نے معاف کر دیا. انہوں نے معاف کر لیا. اکتالا اکتالا اکتالو. تو الفاظ استعمال ہوئے ہیں سورۃ المطففین میں, آپ دیکھیں گے بہت اہم صورت ہے اور ہلا دینے والی صورت ہے, جس میں پہلے تو وعید سنائی گئی ہے, ویل للمطففین, ہلاکت ہے, تباہی ہے, بربادی ہے مطففین کے لیے. مطففین کون ہے؟ الذین اذا اکتالوا. اب اذا شروع میں لگا ہوا ہے, ملا کر پڑھیں گے تو حمزۃ الوصل لکھنے میں رہے گا, پڑھنے میں نہیں آئے گا. اذا اکتالوا علی الناس, جب لوگوں سے معاف کر لیتے ہیں. الذین اذا اکتالوا علی الناس, جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ, اور جب انہیں معاف کر دیتے ہیں, اب وزنوہم یا وزن کر کے دیتے ہیں, تو یخسرون. اخسر یخسرو, کمی کرنا, کمی کرتے ہیں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون, کیا انہیں یقین نہیں ہے کہ وہ اٹھائے جانے والے ہیں. لیوم عظیم, ایک بڑے دن کے لیے. سمپل الفاظ ہیں, لیوم عظیم, ایک بڑے دن کے لیے. کیسا دن ہوگا وہ؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین, جس دن تمام انسان رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. یعنی انسان ڈنڈی مارتا کتنی ہے, کلو کی چیز کوئی دے رہا ہے اگر کسی کو ماپ کر تول کر, یا کوئی کپڑا دے رہا ہے, وہ کتنی ڈنڈی مار لے گا اس میں سے؟ کلو میں کتنی ڈنڈی مار لے گا جی؟ آدھا کلو تو نہیں کر سکتا کم, ذرا صحیح ہے نا. میٹر میں کتنا فرق ڈال لے گا. لیکن یہ اس کا طرز عمل کیا بتا رہا ہے کہ اسے آخرت کا یقین نہیں ہے. اور یہ بہت وسیع ٹرم ہے, ذہن میں رکھیے گا. یہ ڈنڈی مارنا, یہ صرف اس کا تعلق جو ہے یہ سے ناپ تول سے نہیں ہے. اس سورۃ المطففین کی آپ تفسیر میں جا کے دیکھیں تو بہت ڈیٹیل سے انہوں نے بیان کیا ہے. اب یہ دیکھیں کہ جب لوگوں سے لینا ہے تو پورا لینا ہے. اسے پورے براڈ اسپیکٹرم میں دیکھیں. آپ کہیں بھی کام کر رہے ہیں, آپ جاب کر رہے ہیں, تنخواہ پوری ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ہاں, جب وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ, جب کام کرنے کی باری آتی ہے تو اس میں فارغ بیٹھ جاتے ہیں, دیر سے آتے ہیں, جلدی چلے جاتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ آپ ٹائم پورا نہیں دے رہے ہیں. تو بہت اہم صورت ہے یہ, اس کو تفصیل سے پڑھیے گا, اس وقت اب وقت نہیں ہے. بہرحال اجوف کے بعد ہمارا ناقص شروع ہو جاتا ہے. ناقص میں مادہ میرے پاس ہے با لام واو, با لام واو. ابتلاوا یبتلبو, ابتلاوا یبتلبو, ابتلا ون. یہ واو اور یا جب الف کے بعد آتے ہیں تو حمزہ میں چینج کر دیا جاتا ہے ان کو. ابتلاء, ابتلا کسے کہتے ہیں؟ آزمائش کو. پہلی بات تو میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے کہ واو جب بھی کسی لفظ میں چوتھے نمبر پر ہوتا ہے, اس سے پہلے پیش نہ ہو تو واو کو یا میں چینج کر دیا جاتا ہے. اور مزید فی تمام ابواب میں آپ نے نوٹ کیا کہ واو جو ہے وہ یا میں چینج ہو جاتی ہے. اس لیے ہمیں ناقص یائی مادہ پریکٹس کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. لہٰذا ناقص واوی جو ہے وہ یائی بن جاتا ہے, اس لیے ہم ایک ہی مادہ یہاں پریکٹس کریں گے. ابتلاوا پہلے کیا بن جائے گا؟ ابتلایا, ابتلایا یب تلیو. آپ اس پر قواعد اپلائی کر دیں. ناقص یائی کے قواعد اپلائی ہوں گے. حرف علت متحرک ہے, ما قبل فتح ہے تو الف میں چینج ہو جائے گا اور الف مکسورہ کی صورت میں لکھا جائے گا ابتلا, یبتلی. یہ یبتلی کیوں ہے؟ یہاں پر پیش تھی, پیچھے زیر تھی تو یا ساکن ہو جاتی ہے. ابتلا یبتلی, آزمانا. اس نے آزمایا, کیا عربی ہوگی؟ ابتلا.
اب میں فاعل اور مفعول لکھ رہا ہوں، آپ نے پہچانا ہے کہ فاعل کون ہے اور مفعول کون ہے. ابتلا ابراہیم ربہ، ہاں جی فاعل کون ہے؟ کس نے کس کو آزمایا؟ ربہ فاعل ہے، کیوں؟ حالت رفع میں ہے. ابراہیم مفعول ہے، حالت نصب میں ہے. ٹھیک. وَإِذِ ابْتَلَىٰ، پیچھے اذ آ رہا ہے، ملا کر پڑھیں گے حمزۃ الوصل لکھنے میں رہ جائے گا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربہ، اور یاد کرو جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے بکلمات، کچھ باتوں کے ساتھ، کچھ باتوں میں آزمایا. فَأَتَمَّهُنَّ، تو اس نے ان کو پورا کر دیا. یعنی بڑے خوبصورت الفاظ ہیں قرآن مجید کے. یعنی یہ وہی ہے کہ جو ایگزامینر ہے وہی اگر یہ سرٹیفکیٹ دے دے کہ میں نے اسے ہر سوال پوچھ لیا لیکن اس نے ہر سوال کا جواب دے دیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے لیے جو الفاظ بیان کیے ہیں، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو دوست بنایا، ایسی دوست نہیں بنایا. واقعی ان کا مقام جو ہے وہ بہت عظیم مقام ہے. یعنی وہ دیکھیں کہ جب حکم دیا بالکل کوئی کسی قسم کی، آپ دیکھیں کہ بیوی کو کہا، بیوی بچے کو کہ ریگستان میں چھوڑ دو، چھوڑ کے چل پڑے. پھر پوچھا کدھر؟ کہنے کہ اللہ کا حکم ہے. کہا کہ اللہ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے. خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے ہے تو ذبح کرنے چل پڑے. یعنی جو جس طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ نے آزمایا انہوں نے اس کو پورا کر دیا. تو بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، اس لیے انہیں تمام لوگوں کے لیے امام بنایا. وہاں پھر الفاظ یہ ملیں گے. تو ابتلا یبتلی، ابتلاء آزمانا. ایک آگے آپ دیکھیں گے 30ویں پارے میں سورت ملتی ہے آپ کو. انسان کا معاملہ کیا ہے؟ ایک حضرت ابراہیم کا معاملہ، ایک عام انسان کا معاملہ کیا ہے؟ وَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، انسان کا حال یہ ہے کہ جب بھی اس کا رب اس کو آزماتا ہے کیا کرتا ہے؟ اکرمہ، اس کو عزت دیتا ہے. اکرم یکرم اکرامن، اس کو عزت دیتا ہے. ونعمہ، اور اس کو نعمتیں دیتا ہے. فیقول، تو وہ کہتا ہے ربی اکرمن، اکرمنی تھا، یا ڈراپ ہوگی کہ میرے رب نے مجھے بڑی عزت دی. واما اذا مبتلاہ، اور جب وہ اس کو آزماتا ہے فقدر علیہ رزقہ، تو اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے. فیقول، تو وہ کہتا ہے ربی اہاننی اہانن، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. کلا